یہ جو انسان مرا ہے روہت سردنا، انہوں نے بہت مہارت کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن اسلام کے خلاف اور ہندو مسلم میں جو نفرت پھیلانے کے لیے جو کام کیا ہے وہ انتہائی درجے کے ضمیر فروشی کی بات ہے، اور انتہائی درجے کے ہمارے دیش اور ہمارے دیش کے دستور کے خلاف کام کیا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو ہمیں عزت نہیں دینا ہے، وہ آدمی مر گیا ہے، اللہ کے حوالے ان کو کرنا ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے اس کو تاریخ یاد رکھے گی، اور ایسے کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ آج جب 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور 17 رمضان کو آج سردنا کا بھی جو انتقال ہوا ہے، لوگ اس کی وجہ سے اس کو کیمپیر کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف سونا ہے ایک طرف گوبر ہے، یہ گوبر کو سونے کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پرپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ روہت سردنا کا ندھن ہو گیا ہے، مشہور پترکار جو ایک خاص قسم کی نفرت کے لیے جانے جاتے تھے۔ سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والوں کی لمبی فہرست ہے، اور آج جیسے ہی ندھن کی خبر ملی ہے تب ان کے سمرتھن میں بھی لوگ اتر رہے ہیں، تو ان کے خلاف میں بھی لوگ لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے آل انڈیا امام کونسل کے جنرل سیکرٹری مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو خبر سامنے آئی روہت سردنا کی، مسلم سمدائے کے لوگ جو ہیں اس سے خاصا ناراض روہت سردنا سے، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی، یہ خبر صحیح ہے کہ روہت سردنا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے ہیں، کیونکہ جس مٹی سے انسان بنایا گیا ہے دوبارہ اسی مٹی میں انسان کو جانا ہے، اور پھر حشر کے میدان میں اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو، سارے انسان کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ روہت سردنا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں۔ وہ ایک اینکر تھے، اور اینکری میں وہ بہت ماہر تھے، اور وہ پیسے کے لیے کام کرتے تھے۔ اصل انسان تب قابل عزت اور باوقار بنتا ہے جب انسان پیشہ وارانہ چیزوں کو بھی انسانیت کے لیے استعمال کرے۔ لیکن اس طرح کے بہت سارے اینکرز ہیں، ابھی بھی بہت سارے انٹرنیشنل چینل پہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ آر ایس ایس اور بی جے پی گورنمنٹ کے اشارے پر کام کرتے ہیں، انہی میں سے ایک روہت سردنا بھی تھا۔ 16 نومبر 2017 کو اس شخص نے درگا اور بہت سارے جو بھگوان ہیں ان کے بارے میں ٹپنی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف ہمارے بھگوان ہی یا دیویاں ہی کیوں اس طرح ماحول بناتے ہیں، اور کیوں ان کا صرف نام لیا جاتا ہے۔ نام لینے کے اندر انہوں نے ہمارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور بہت ہی گندے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے۔ ایک انسان اگر باضمیر انسان ہوگا اور شریف انسان ہوگا تو وہ ایسی بات کسی بھی مذہب کی کسی بھی خاتون کے بارے میں، اور خاص طور سے ایک مذہبی خاتون کے بارے میں تو نہیں کرے گا۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کے لوگوں نے، اور جتنے بھی شریف لوگ تھے اور غیر مسلموں میں بھی جتنے بھی شریف لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی تھی۔ ان مذمت کی ہم سراہنا کرتے ہیں، اور آج جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اچھا کام کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کو لوگ دیر تک یاد رکھتے ہیں، اور اگر برا کام کر کے جاتا ہے تو کچھ دن تک ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن برائی کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو صحابہ کرام کا بھی نام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ جو دشمنی کیا تھا ان کا بھی نام ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کے اندر حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان سب سے مارکۃ العارہ جنگ اور حق اور باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی جنگ غزوہ بدر واقع ہوئی تھی۔ اس کے اندر بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار مارے گئے،
اور اس میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن جو شہید ہوئے وہ اپنے حق کو بچانے کے لیے، آزادی کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی، اپنی عزت اور مذہب کے تحفظ کے لیے۔ لیکن جو لوگ مارے گئے کفار کی طرف سے، وہ لوگ وہ تھے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو، دوسرے الفاظ میں انسانیت کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اچھے نام سے نہیں۔ تو روہت سردنا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہو اور انسانیت کے لیے کام کیا ہو اور اس کو نام رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو لوگ لکھ رہے ہیں یا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوٹی کو پہاڑ بنا رہے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے شان میں گستاخی کی تھی اور تمام طریقے کے میسج آج سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ یقیناً مانا جاتا ہے کہ انسان کے جو بول ہیں اسی بول کے مطلب اسے یاد کیا جاتا ہے، اگر اچھے کام کرے گا، برے کام کرے گا تو یاد کیا جائے گا۔ پر روہت سردانا کے لیے مسلم سمدائے کے جو نوجوان ہیں وہ لگاتار جشن جیسی باتیں لکھ رہے ہیں، ایک خوشی ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں کیا ایسی چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے ندیم بھائی، آدمی جوش میں اگر ہوش کھو دیتا ہے، آدمی اگر جوش میں ہوش کھو دیتا ہے تو وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، تا مردم نہ گفتہ باشد عیب و ہندش نہ ہفتہ باشد، فارسی کا ایک محاورہ ہے، جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کا عیب اور ہنر چھپا رہتا ہے۔ وہ آدمی جب بولتا ہے تو پتا چلتا ہے وہ توتلا ہے، صحیح بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اچھا ہے یا غلط ہے۔ تو ایسے ہی روہت سردنا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے امہات المومنین اور جو خواتین مطہرات ہیں ان کے بارے میں بکواس نہیں بکی تھی، تب تک ہمارا نظریہ ان کے بارے میں یا مسلمانوں کا نظریہ ان کے بارے میں کوئی منفی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے صرف یہی نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آر ایس ایس کے اشارے پر اور ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر کے اشارے پر انہوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے اندر مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ وہ چاہے پیسہ کمانے کے لیے کیا ہو، چاہے حکومت کے دباؤ میں کیا ہو، چاہے وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے کیا ہو، چاہے جس مقصد کے لیے کیا ہے، لیکن وہ انسان جو بول کر کے گیا ہے اس نے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابھی جو نوجوان لکھ رہے ہیں یا جو خوشی منا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے اگر ایک وبا، ایک بیماری یا ایک مصیبت دور ہوتی ہے تو اس کے اوپر انسان کو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ایک بیماری آئی ہے تو وہ بیماری ختم بھی ہوگی۔ جس طریقے سے مصیبت کے آنے کی تاریخ مقرر ہے، اسی طریقے سے مصیبت کے جانے کی تاریخ بھی مقرر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن سب کے لیے فیصلہ کر کے رکھا ہے۔ روہت سردنا بھی اسی فیصلے کے تحت دنیا سے گیا ہے، اس لیے انہوں نے جو کیا ہے یقیناً غلط کیا ہے، اور مرنے کے بعد اب اس کے بارے میں ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر وہ سامنے تھا جس وقت انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی اور اس کے اوپر بہت سارے ایف آئی آر کیا گیا تھا، لیکن ایف آئی آر کے باوجود اس کے اوپر اس کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ جب یہ حکومت جو ظالم حکمراں ہیں یہ لوگ ان کے پشت پناہی کر رہے ہیں تو ان کی گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ زندگی میں ان کو سزا ملنی چاہیے تھی اور اس کے لیے کوشش کرنا تھا، لیکن کوشش کے باوجود اس کو سزا اس لیے نہیں ملی کہ اس طرح کے جو مینٹلٹی ہے اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ بھی اس سے زیادہ خطرناک دماغ کے ذہنیت سے متاثر ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی خوشیاں منانا سراسر بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ ایسے لوگوں کے مرنے کے اوپر ہم کو تو ایک دم نگلیکٹ کرنا چاہیے، اور اس آدمی کو جو ہے جس طریقے سے گندی چیز کو ایک طرف صاف کر کے رکھ دیا جاتا ہے، آدمی ادھر دھیان نہیں دیتا ہے، ایسا سمجھنا چاہیے۔ میں ایک آخری سوال مفتی صاحب آپ سے لینا چاہوں گا۔ روہت سردانا کا جو نidhan ہے وہ کورونا سے ہوا، اس سے پہلے ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ کورونا پر حکومت سے سوال نہیں پوچھ رہا تھا، سسٹم کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ کیا روہت سردانا کے جانے کے بعد یہ گودی میڈیا سرکار سے سوال پوچھنے کی ہمت جٹا پائے گا؟ اس سلسلے میں میڈیا کے جو ایک نیا نام ملا ہے گودی میڈیا، یہ بھی 2014 کے بعد ملا ہے مجھے جیسا معلوم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا تھا یہ سارے میڈیا والوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے
पूरी इज्जत और जमीर को बेच दिया, अपने मजहब और अपनी तहजीब और अपनी कौम के सारे इज्जत को दांव पर लगा दिया, और वो सब सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। इसलिए इसको गोदी मीडिया कहा जाता है। ये गोदी मीडिया हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, ये तो 100% सही है। लेकिन ये जो कोरोना से इसकी मौत हुई है, कोरोना के बारे में हुकूमत के ऊपर नकीर नहीं करना या हुकूमत को दोषी नहीं ठहराना, सिस्टम की बात करना, सिस्टम पर जो लोग हैं, असल में एक आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को दोष देके फायदा नहीं है, गाड़ी चलाने वाला कौन है उसको दोष देना है, उसकी गलती है। अगर गाड़ी कहीं लड़ती है, किसी का एक्सीडेंट करती है, तो वो गाड़ी की गलती नहीं होती, बल्कि गाड़ी चलाने वाले की गलती होती है। हमारा सिस्टम और हमारे मुल्क का जो कानून और दस्तूर है, उसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई कमी और नुक्स नहीं है। लेकिन उस सिस्टम पर जो लोग बैठे हुए हैं, उस सिस्टम को जो लोग आज चला रहे हैं, वो लोग इंतहाई दर्जे के करप्ट, कातिल और जालिम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो तड़ी पार हो चुके हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कई कत्ल के मुकदमात हैं। तो ऐसे लोग जब सिस्टम को चलाएंगे तो वो अपनी ही जहनियत के हिसाब से चलाएंगे, और उन लोगों के कंट्रोल में जो लोग होंगे, यानी उन लोगों की निगरानी में, उन लोगों का पैसा खाकर गुलामी करके जो मीडिया काम कर रहा है, वो यकीनन उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, उन लोगों की गलतियों को नहीं बताएंगे। तो अभी जो मीडिया, ये जो कोरोना की वजह से सरदना का इंतकाल हुआ है, बहुत सारे लोगों का उसकी वजह से इंतकाल हुआ है। बड़े बड़े उलमाए किराम मरे हैं, बड़े बड़े साधु जो अच्छे इस्लाम के बारे में और अमन के बारे में बात करने वाले थे, उन लोगों का भी देहांत हो गया है। बहुत सारे नेक लोग और आम लोगों का इंतकाल हो रहा है। तो रोहित सरदना का एक इंतकाल हो जाना इतना बड़ा इशू नहीं है, और मैं समझता हूं कि इसको इशू बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक गलत आदमी को हम लोग एक इज्जत देने की गलती कर रहे हैं। जो उस इंसान ने गलती की थी, हम भी फिर एक और गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरे हिंदुस्तानी अवाम और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे आदमी के तज़किरे को रद्दी के टोकरे में डालना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला के लाठी में आवाज नहीं होती है। अल्लाह तबारक ताला ने हर एक के लिए जो आदमी जुर्म करता है, उस जुर्म की सजा मुकर्रर करके रखा है। किसी को इसी दुनिया में मिल जाती है और किसी को मरने के बाद मिलेगी। अब वो इंसान जहन्नम में क्या क्या सजा पाएगा वो अल्लाह के हवाले है। लेकिन हम लोग एक गलती करके या किसी को बुरा भला कह के मरने के बाद जो सुन नहीं सकता, जो कुछ जवाब नहीं दे सकता, ऐसे आदमी के बारे में गलाजतें बक के या उसके मरने पे खुशियां मना करके हम क्यों अपने नामा अमाल में एक गलती दर्ज कराएंगे, क्यों हम लोग एक गलत काम करेंगे। इसलिए मैं तमाम हजरात से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि ये जो इंसान मरा है रोहित सरदना, इन्होंने बहुत महारत के साथ काम किया है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम में जो नफरत फैलाने के लिए जो काम किया है, वो इंतहाई दर्जे के जमीर फरोशी की बात है और इंतहाई दर्जे के हमारे देश और हमारे देश के दस्तूर के खिलाफ काम किया है। इसलिए ऐसे आदमी को हमें इज्जत नहीं देना है। वो आदमी मर गया है, अल्लाह के हवाले उनको करना है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने किया है उसको तारीख याद रखेगी, और ऐसे करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का भी यही हश्र होगा। आज जब 17 रमजान मुबारक है और 17 ही रमजान को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हुई थी, और 17 रमजान को आज जो सरदना का भी जो इंतकाल हुआ है, लोग इसकी वजह से इसको कंपेयर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक तरफ सोना है, एक तरफ गोबर है। ये गोबर को सोने के साथ मुआवजना नहीं किया जा सकता है। एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, ये हक को बातिल के साथ मुआवजना नहीं किया जा सकता है। एक तरफ इंसाफ है, एक तरफ जुल्म है, इसको मुआवजना नहीं करना चाहिए। एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ दरिंदगी हैवानियत है, इसको मुआवजना नहीं करना चाहिए। इसलिए हक को हक और जुल्म को जुल्म और नाहक को नाहक बोलना, ये हमारी इंसानियत की पहचान है। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इंसानियत को ही फैलाने के लिए और अच्छाई को फैलाने के लिए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए।